کبھی ہم نے سوال نہیں کیا ہوگا، آپ نے کسی سے بھی نہ خود سوچا ہوگا، نہ خود کوئی جستجو کی ہوگی کہ دین کیا ہے، کیوں آیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے پیغمبر بھجوا دیے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ہیں، کیا پیغام ہے ان کا، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مشرک کون ہے۔ دیکھیں، یہ باتیں، یہ موضوعات میں لکھ بھی رہا ہوں، بیان بھی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ مضامین بھی بیان ہو رہے ہیں اور میں تو اللہ ہی کی باتیں کر رہا ہوں، قرآن سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایک تو سننے والے نہیں ہیں، بس سننے والے نہیں رہے، اور ہمیں سننا ہے دنیا کو۔ دیکھیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، تمام سوچیں ہماری دنیا کے متعلق ہیں، دنیا کی باتیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اس کی جستجو ہے، کیا ہوا، کیا ہے، کیا حقیقت ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ ہر ایک کی اپنی سوچیں ہیں اور ہر ایک دنیا کے متعلق سوچ رہا ہے۔ ہماری اور کوئی سوچ نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر زندگی ہے تو یہی زندگی ہے، سب کچھ یہاں پر ہے، یہی۔ دیکھیں، یہ ہم ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی ہم تو ایسا نہیں سوچ رہے، نہیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ کی سوچوں میں آخرت ہے، نہیں ہے۔ دین کی حقیقت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، دین کی جو اساس ہے، تین باتیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان تینوں چیزوں کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، نہیں جانتے، حقیقت جاننا بھی نہیں چاہتے۔ کبھی زندگی میں آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جا کر، کسی اہل ذکر کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم اگر حقیقت کو نہیں جانتے تو جو حقیقت کو جاننے والے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کبھی ہم نے سوال نہیں کیا ہوگا، آپ نے کسی سے بھی نہ خود سوچا ہوگا، نہ خود کوئی جستجو کی ہوگی کہ دین کیا ہے، کیوں آیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے پیغمبر بھجوا دیے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ہیں، کیا پیغام ہے ان کا، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا نہیں۔ ہماری سوچ تو بس یہ 5-6 فٹ کے انسان پر ہے، جتنے بھی ہے، جو بھی ہے انسان دنیا کے، چاہے کالا ہے، سفید ہے، سرخ ہے، سفید ہے، وہ ظاہر کے بارے میں سوچ رہا ہے، بات وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ حقیقت ہے۔ مشرک کون ہے آج کا جو میرے موضوع ہے؟ ہر وہ شخص جس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا، تو پھر غیر اللہ کو وہ معبود بنائے گا، کیا مطلب؟ دیکھیں، وہ یہ باتیں معبود وغیرہ، آپ اس کا ایک روایتی مطلب لے لیتے ہیں۔ معبود وہ جس کا آپ کہنا مانیں، وہ معبود ہے۔ الہ کا مطلب معبود، اور معبود وہ جس کا آپ کہنا مانیں، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اس کے لیے پھر آپ اسی کے مطابق زندگی گزاریں، وہ آپ کا معبود ہے۔ مشرک کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ مشرک وہ جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ اللہ
ہمارا معبود نہیں ہے. ہمارا سر، دیکھیں یہ بڑی واضح بات ہے. ہدایت قرآن میں ہے، اور قرآن اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو. تو ہم تو اب یعنی دیکھیں، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہم اللہ کی سننے یا ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. چلو سن لیتے ہیں، اول تو سنتے بھی نہیں ہیں. سننے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. لا تسمع الموتیٰ، دائی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مردہ ہیں، جو ظاہر کے جن کے ضمیر مردہ ہو گئے، ان کو تم نہیں سنا سکتے. اور جو ولا تسمع، اور نہ بہرے کو جب وہ تم سے پیٹھ پھیر لے اس کو بھی تم نہیں سنا سکتے. تو ہم نے تو پیٹھ پھیری بھی ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے. ہم دین سے پھر چکے ہیں. اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین کو فالو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور بات تو یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو تو جانتے بھی نہیں ہیں. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم دین کی ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے. دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ دین ہے، یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. اور دیکھیں ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ ہماری اپنی مرضی ہے. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. مشرک ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے غیر کی مانے، اور غیر میں سب سے پہلے آپ کا نفس آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23. یہ ایک آیت کا میں ترجمہ پڑھ دوں. اس میں مضمون یہ ہے کہ جو بھی من چاہی زندگی گزارے گا تو وہ مشرک ہے. اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اس کی خواہشات نفس ہیں. یہ باوجود علم ہونے کے یہ گمراہ ہو گیا ہے. اس کے دل پر، اس کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو اب اس کو اللہ کے بعد کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور باوجود بوجھنے کے، باوجود جاننے بوجھنے کے وہ گمراہ ہو رہا ہے. اور ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اور یعنی دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اور یہ بات میں افسوس کے طور پہ بھی کہہ دوں کہ ہمیں ان آیات کا قرآن میں کیا لکھا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی من چاہی زندگی گزارے گا وہ مشرک ہے. اس کا معبود میں نہیں بلکہ خواہشات نفس ہے، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. اس کے جو بھی اب من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے کانوں اور سمجھ پر میں نے مہر لگا دی ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. یہی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا. اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہے. ہماری آنکھوں پر دنیا کا پردہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز سجائی بھی نہیں دیتی، کوئی چیز دکھائی بھی نہیں دیتی. اب اس کو ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا جینا مرنا دنیا کے لیے ہوگا. اپنے اوپر رحم کریں، حقیقت کو جانیں، کسی خوش فہمیوں کا شکار نہ ہو. ہم نہ مومن ہیں
نہ بننا چاہتے ہیں. ہم مشرک ہیں، ہمارا رویہ مشرکانہ ہے، رویہ انکار کا ہے، مشرکانہ ہے. ہم منافق لوگ ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.